میں تو پنجتن کا غلام ہوں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں راہب کا واقعہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کہ کتاب مدارج الحسینیہ میں حسین ابن محمد ابن احمد رازی سے اور شیخ ابو سعید سے اور دوسرے بھی راویوں سے نقل کرتے ہیں کہ میں اس جماعت کے ہمراہ تھا کہ جو امام علیہ السلام کے سر مطہر اور اہل بیت کو شام کی طرف لے جا رہی تھی۔ جب ہم دمشق کے قریب پہنچے تو لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ شام کی طرف آ رہا ہے اور ایک لشکر تیار کیا ہے اور ابن زیاد کے لشکر پر شب و خون مارنا چاہتے ہیں تاکہ سر اور قیدیوں کو ان سے شمر لعنتی سے اس سے چھین لیا جائے۔ ابن زیاد کے لشکر کا سالار مضطرب ہوا اور بڑی احتیاط سے سفر کیا۔ رات کو وہ ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچے جہاں کے اوپر راہب کا ایک قلعہ تھا جس میں نصرانی رہتے تھے۔ لشکر کی یہ رائے ٹھہری کہ اسی قلعے کو اپنی پناہ گاہ بنا لیں تاکہ اگر رات کا کوئی شب خون مارے تو کامیاب نہ ہو سکے، یعنی کوئی بھی اگر جنگ کرنا چاہے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر شمر ملعون لعنتی اس قلعے کے پاس آیا اور ان کے بزرگ کو بلایا تو چھت سے ایک ضعیف شخص نے قلعہ کے دائیں بائیں دیکھا تو بیابان میں ایک لشکر پھیلا ہوا پایا۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ شمر نے کہا کہ ہم ابن زیاد کا لشکر ہیں اور کوفے سے شام جا رہے ہیں۔ اس ضعیف نے پوچھا شام خیر سے جا رہے ہو؟ شمر نے کہا کہ عراق میں ایک شخص یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، لعنت ہو اس شمر کے اوپر جس نے یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ہم نے اس سے جنگ کی اور اس کے تمام ساتھی مارے گئے۔ اب ان کے سر اور ان کے اہل بیت کو قیدی بنا کر امیر المؤمنین، اس لعنتی یزید کو امیر المؤمنین کہتا ہے، یزید کے پاس لے جا رہے ہیں۔ اس ضعیف نصرانی نے سروں کی طرف دیکھا اور نگاہ دوڑائی، فرأسا رؤوسا مشرقہ طالعہ علی الفضا من آفاق الاسنہ والرماج کنہ کل منہا نجم من السماء۔ تو دیکھا کہ تمام سر چمکتے ستاروں کے مثل ہیں جو نیزے کے اوپر سنان کے آسمان پر طلوع ہیں اور تمام صحرا کو روشن کر رہے ہیں۔ نصرانی نے پوچھا ان سروں میں بزرگ اور بڑا کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سر کی طرف اشارہ کیا گیا اور امام کے سر کو دکھایا۔ بوڑھے نصرانی نے امام کے سر کو غور سے دیکھا تو حالت منقلب اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی۔ امام علی مقام کے جلال اور حیبت نے نصرانی کو مات کر دیا۔ اس کے اعضاء و جوہرہ میں سستی آ گئی، نیز حسن و ملال دل میں بیٹھ گیا۔ ضعیف نصرانی نے پوچھا کہ میرے قلعہ کے ساتھ کیا چاہتے ہو؟ تم میرے قلعے کے ساتھ کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا کہ میں نے سنا کہ اس سر کے محبوں اور عاشقوں نے ایک لشکر جمع کیا ہے کہ وہ ہم پر رات کو حملہ کریں اور ہم سے یہ سر مقدس اور قیدی چھین لیں۔ پس آج رات آپ کے اس قلعے میں پناہ لینا چاہتے ہیں، کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ نصرانی نے کہا تمہارے لشکر کی تعداد زیادہ ہے اور میرے قلعے میں اس قدر گنجائش نہیں ہے، لیکن دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے سروں اور قیدیوں کو میرے قلعے کے اندر لے جائیں۔ لشکر جو تھا امام حسین علیہ السلام کے سروں کو اور تمام شہداء کے سروں کو اور تمام اہل بیت علیہ السلام کے جو قافلہ تھا ان کو اس قلعے میں جب داخل کیا گیا تو رات کو آگ جلا کر روشنائی حاصل کریں اور بیدار رہیں تاکہ رات کے شب خون سے مأمون رہیں۔ شمر نے کہا یہ بہت اچھی رائے ہے۔ فَوَضَعُ الْكَرِيمِ فِي صَنْدُوقٍ شَدِيدٍ وَقَفَلُوهُ بِقُفْلِ حَدِيدٍ۔ پس امام کریم کے سر مقدس کو مضبوط صندوق میں رکھا گیا، اسے نئے تالے لگائے گئے اور صندوق جو تھا وہ قلعے میں رکھ دیا گیا اور
کمرے کو تالے لگا دیے گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو دیگر قیدیوں سمیت قلعے کے اندر بٹھایا گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو راہب اپنے حجرے سے باہر نکلا اور روشنائی دیکھ کر اس کمرے کے پاس گیا جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا طواف کرتا رہا، اچانک دیکھا کہ وہ کمرہ جس میں چراغ تھا نہ شمع روشن منور ہو گیا، گویا کمرے میں لاکھوں شمع اور چراغ روشن ہیں۔ تو فراہ انہ یظہر کانہ فیہ الف شمع، کہ راہب نے ان عجائب کو دیکھا اور تعجب کہا کہ خود اس نے اپنے آپ سے کہا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ این ھذا النور والضیاء ولم یطلع قمر ولا ابیضا، کہ جبکہ نہ چاند ہے اور نہ ہم نے کمرے میں چراغ اور شمع روشن کی ہیں۔ رب العالمین، یہ چمکتا سورج کس ملک سے طلوع ہوا ہے؟ اتفاقاً اس کمرے کے ساتھ دوسرے ملحقہ کمروں میں ایک روشن دان تھا۔ راہب دوسرے کمرے میں آیا، اس روشن دان سے جھانک کر دیکھا کہ روشنی صندوق سے نکل رہی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی گئی اور اس قدر پھیل گئی کہ دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں۔ خلاصہ اس نور کے غلبے سے کمرے کی چھت میں شگاف ہو گیا۔ وَحَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ حَوْدَجَ وَطَلْعَتْ مِنْهُ، کی اور آسمان سے نوری سواری اتری، اس سواری سے ایک نوری روحانی خاتون برآمد ہوئی جن کے گرد کنیزوں نے حلقہ بنایا ہوا تھا۔ وہ آواز دے رہی تھی کہ ترقو یعنی راستہ دو، یہ راستہ دو، وہ کیونکہ تمام مردوں کی ماں ہوا اور صفیہ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک نورانی سواری اتری جس میں حوریں اور ایک معظمہ بی بی تھی۔ وہ سواری سے باہر آئیں تو حوروں نے ترقو کی آواز دی تاکہ راستہ دو جناب ابراہیم خلیل اللہ کا حرم حضرت سارہ آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور نوری سواری اتری جس نے خوبصورت حوریں باہر آئیں اور کہا کہ راستہ دو کیونکہ جناب حاجرہ مادر اسماعیل آ رہی ہیں۔ پھر ایک نوری عماری اتری کہ جس سے سورج کی طرح چمکتی ہوئی حوریں نکلیں اور آواز دے رہی تھی کہ راستہ دو جناب یوسف کی ماں راحیل آ رہی ہیں۔ پھر ایک نوری عماری نازل ہوئی جس سے جناب کلثوم خواہر موسیٰ برآمد ہوئیں۔ پھر ایک نوری عماری اتری جس سے جناب آسیہ خاتون زوجہ فرعون برآمد ہوئیں۔ پھر ایک اور نوری عماری اتری جس سے جناب مریم اور حضرت عیسیٰ برآمد ہوئے۔ پھر ایک نوری محمل اترا جو بہت عظیم تھا، اس محل سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اتری، اور اترنے کے بعد یہ سب نورانی مستورات اور حوریں اسی صندوق کی طرف گئیں اور صندوق کے ارد گرد کھڑے ہو کر گری و زاری کیا۔ پھر صندوق کا دروازہ کھولا اور خون سے آلودہ سر امام حسین کو باہر نکالا، ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھوں میں امام حسین علیہ السلام کا سر آیا۔ سب نے زیارت کی، بوسے دیے اور صلوات پڑھی۔ فَإِذًا بِزَرْحَةٍ عَالِيَةٍ صَارَ الْبَيْتُ مِنْهَا زَجَّةً وَاحِدَةً، نصرانی راہب کہتا ہے کہ اچانک گری و زاری کی صدا بلند ہوئی، گویا وہ کمرہ گر گیا جس سے وہ سر مقدس تھا۔ وَحَبَطَتْ حَوْدَجَةً تَضَا كَعَيْنِ بَيْضَاء، ایک نوری عماری کمال روشنی میں چشمہ خورشید کی طرح اتری جس سے ایسی حوریں برآمد ہوئی کہ جن کے گریبان چاک، لباس میلے اور حریر پھٹے ہوئے تھے اور وہ پریشان حال، بال کھلے حسین کا نوحہ پڑھتے ہوئے اسی صندوق کے قریب گئیں اور بیان کر رہی تھی کہ اچانک راہب کو جھڑک کر کہا، اے نصرانی راہب، آنکھیں بند کرو، اب ادھر مت دیکھنا۔ فَإِنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ العالمین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نساء آسمان سے اترنے والی ہیں، ان کے بال کھلے ہیں اور وہ اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں تو اس سخت جھڑکی سے بے ہوش ہو گیا، جب ہوش آیا تو اپنی آنکھوں کے سامنے حجاب دیکھا، اب مجھے وہ کمرہ اور اس میں آنے والی عمارتیں، نورانی مستورات کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان مستورات کے نوحہ اور ندبہ کی آواز سنتا تھا۔ تمام مستورات نالو زار بے قراری میں مشغول تھی، لیکن اسی قدر و زارہ قطار رونے والی اور گریہ و زاری کے باوجود ایک مستور کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ ایسے بیان کر رہی تھی کہ جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی موت کے اوپر بیان کرتی ہے۔ وہ رو کر یہ زیارت نامہ پڑھ رہی تھی، السلام علیکہ ایہا المظلوم الحریب، السلام علیکہ ایہا الشہید الغریب، السلام علیکہ یا ضیاء
العین و محجت قلب الام یا حسین قتلوک و من شرب الماء منعوک۔ اے ماں کے مظلوم شہید اور غریب بیٹے حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین، تمہیں پیاسا شہید کیا گیا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا انتقام تمہارے دشمنوں سے لوں گی۔ راہب بی بی کے ان دکھی بہنوں کو سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو نوری عمارتیں محملوں میں سے کچھ بھی نہ تھا اور نہ کوئی رونے والا تھا۔ وہ اٹھا کمرے سے باہر آیا اور سر مقدس والے کمرے کے تالوں کو توڑا اور اندر گیا اور وہ صندوق کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو اس سر سے نور ساعتیں اور لامیں تھیں۔ راہب اس کے اوپر بڑا اثر ہوا، چنانچہ روتے اور زیرہ کرتے ہوئے اس صندوق کے پاس وہیں کے اوپر زمین کے اوپر گر پڑا۔ پھر اٹھا سر مقدس کو صندوق سے نکالا، خون آلود خاک آلود سر کو مشک و عبر اور عرق گلاب سے دھو کر نفیس و ظریف سجا زمین پر بچھایا، اس پر رکھا۔ وَأَوْقَدَ عِنْدَهُ شَمْعًا، اور پھر کافوری شمع ارد گرد روشن کی۔ حیرت سے اس نورانی سر کو دیکھا اور زار و قطار گریہ کیا، پھر زانوئے ادب طے کر کے بیٹھ گیا اور رو کر سر کی طرف دیکھتا رہا۔ کائنات کے سرور کے سر اور اے آدم کی اولاد سے بہتر سر، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اس جماعت سے ہیں جن کی صفات میں توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں۔ میں نے آپ کی ہستی خدا کی حقانیت کی قسم، جس نے آپ کو یہ مقام و منزلت عطا فرمائی کہ تمام محرمات کائنات خواتین عظام آپ کی زیارت کو آئیں اور آپ پر گریزاری کرتی رہیں، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ کہ فَأَجَابَهُ الْكَرِيمُ بِإِعَانَةِ الْعَلِيمِ الْحَكِيمِ، فوری طور پہ یہ ذوالجلال کے حکم سے وہ سر متحرر بولا اور فرمایا کہ میں زمانے کا ستم رسیدہ ہوں، کوفیوں کی تلوار کا شہید ہوں، شامیوں نے مجھے خون میں غلطان کیا ہے، میں اپنے شہر سے اور اپنے خاندان سے دور پیغمبر اسلام کا فرزند ہوں۔ راہب نے عرض کیا، مظلوم آپ کے اوپر میں قربان جاؤں، ذرا واضح فرمائے۔ امام نے فرمایا، راہب میرے حسب و نسب کا پوچھتا ہے یا میری پیاس کے متعلق پوچھتا ہے؟ اگر نسب کا پوچھتا ہے تو میں پیغمبر اکرم کا فرزند ہوں اور مدینے کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آپ نے اپنے اوپر ہونے والے تمام مصائب سنائے کہ وہ راہب صبح تک آہ و نہلہ میں مشغول رہا، کبھی رونا، کبھی ماتم کرنا، کبھی نوحہ کرتا رہا، کبھی افسوس سے ہاتھوں کو رگڑتا رہا۔ صبح کو یہ راہب اپنے گھر سے نکلا، وہاں موجود تمام نصرانیوں کو جمع کیا، ان کے تمام واقعہ سے مطالعات کیا، خود بھی روتا رہا، سب نصرانیوں کو بھی رلا دیا۔ اس قدر روئے کہ فرط غم میں گریبان چاک کر لی اور سر میں خاک ملا لی، اور یہ نوحہ کرتے ہوئے تمام نصرانی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے۔ وَهُوَ فِي قَيْدِ الْعَسْرِ وَالذِّلَّةِ وَحَوْلُهُ مِنَ الْيَتَامَى وَالسَّوَاكِلِ فِي مَجَالِسِ عدیم الثقف کی جب نصارہ کی نظر حضرت امام سجاد پر پڑی تو دیکھا چند قیدی خواتین اور بچے جنہیں زنجیروں اور رسیوں سے باندھا ہوا ہے، وہ پریشان حال خاک پر سوئے ہوئے ہیں اور وہ ویران جگہ کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ نصرانیوں نے جب قیدیوں کی حالت دیکھی تو ان کی چیخیں نکل گئیں اور وہ زور و قطار رونے لگے، گریبان چاک کیے، امام سجاد علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر راہب نے وہ واقعات بیان کیے جو رات کو اس نے دیکھے تھے، عرض کیا کہ میں قربان جاؤں، ہمیں اجازت دے کہ تاکہ ہم اپنا قلعے سے باہر جا کر لشکر ابن زیاد پر شب و خون لگائیں، ان کے ظلموں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں غصے کو ہم خالی کر سکیں۔ اگر ہم قتل ہو گئے تو آپ کا ندبہ ہوں گے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا، تمہارا اسلام لانا قبول ہے، لشکر ابن زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دو، بہت جلد ان کے اپنے کیے کی شدید سزا ملے گی، تو اللہ کی قضا و قدرت پر راضی ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا ظَالِمُونَ۔